अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूले इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुम व अहसनु तावीला। ये सूरत अल-निसा की आयत नंबर 60 है। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह की अताअत करो और रसूल की अताअत करो और अपने हुकाम की भी। फिर अगर तुम किसी मामला में इख्तलाफ करो तो ऐसे मामले अल्लाह और रसूल की तरफ लौटा दिया करो, अगर तुम वाकई अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो। आगे अल्लाह फरमाता है, ये बहुत बेहतर है और अंजाम के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। ये जो सूरत अल-निसा की आयत नंबर 60 है, इसके नीचे जनाब खलीफा राबी साहब ने एक नोट दिया हुआ है। मैं उनका ये नोट भी पढ़ देता हूँ। आप नोट में लिखते हैं, इस आयत करीमा में उलिल अम्र मिनकुम में मिनकुम का तर्जमा करते हुए बाज़ उलमा ये इस्तिंबात करते हैं कि मुसलमानों ही में से अपना हाकिम बनाओ और गैर मुस्लिम हाकिम की अताअत की ज़रूरत नहीं। ये एक लग़्व अक़ीदा है जो अमूमन नज़र डालने से ही गलत साबित होता है। सब मुसलमान जो गैर मुस्लिम हुकूमत में बसते हैं या वहाँ हिजरत कर जाते हैं, वो उनकी हुकूमत के कवानीन के पाबंद होते हैं। आगे वो लिखते हैं, दूसरे ये कि जो मुसलमान हाकिम हो, इससे किसी मामला में तनाज़ा का क्या सवाल है जिसको अल्लाह और रसूल की तरफ लौटाया जाए।
یہاں اللہ اور رسول سے واضح مراد قرآنی تعلیم ہے۔ پس کوئی بھی حاکم ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم، اگر قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف عمل کرنے کا حکم دے تو ایسی صورت میں قرآن کی بات ماننا ہوگی، نہ کہ حاکم کی۔ تو اب دیکھیں اس آیت میں تنازعہ کے فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مومنوں کو حکم دیا، تو اس کے متعلق بھی جناب مرزا طاہر احمد صاحب اپنے ترجمہ میں لکھتے ہیں کہ یہاں اللہ اور رسول کی طرف لٹانے سے یہی مراد ہے کہ باہم مسلمانوں میں جو تنازعات پیدا ہوتے ہیں ان کا فیصلہ قرآن کریم کی تعلیم کے ذریعے کیا جائے۔ بہرحال وہ نوٹ تو لکھتے ہیں، ان کو سب پتہ تھا، لیکن ان کا جو عمل تھا مکمل طور پر قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف تھا۔ میں مثال دیتا ہوں، 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ میں وہ آزادی ضمیر کے متعلق دھواں دار ممبر رسول وسلم پر کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حق ہے کہ وہ جو نظریہ قائم کرے، جو سوچے، اس کا حق ہے، اور پھر اپنے نظریہ نقطہ نظر کو دوسروں کے آگے بیان کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اور اگر اس کے نقطہ نظر کو، نظریہ کو سن کر کچھ لوگ اپنے عقائد بدل دیں، اپنے نظریات بدل دیں، تو کسی انسان کا حق نہیں ہے کہ ان پر کوئی ظلم کرے، ان پر کوئی جبر کرے، ان کو نظریات بدلنے کا حق نہ دے۔ اور پھر یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جو انسان اپنے نظریات بیان کر کے دوسرے لوگوں کے نظریات کو متاثر کرتا ہے یا بدلتا ہے، اس پر بھی کسی انسان کا، خواہ کو خلیفہ نام نہاد ہو، خواہ کو حاکم ہو، خواہ کوئی بھی بندہ ہو، اس پر دخل دینے کا، اس کو سزا دینے کا کوئی بھی حق نہیں ہے۔ یعنی وہ چارے قسم کے وہ نظریات جو ہیں، حقوق جو ہیں بنیادی آزادی ضمیر کے حوالے سے، وہ اس کا بیان کرتے ہیں اپنے 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ میں۔ یا میں کہہ سکتا ہوں کہ جیسے اللہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، تو اس کی بڑی اچھی انہوں نے تشریح فرمائی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کی منہ کی باتیں تھیں، عمل ان کا بالکل ٹوٹل اس کے خلاف تھا۔ جب میں نے اپنا مقدمہ اپریل 1993 میں ان کے آگے رکھا، اور ان کا یہ جو 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ کا آزادی ضمیر کے حوالے سے جو ان کا بیان ہے، عقیدہ ہے، اس کا حوالہ دے کر میں نے اپنا نقطہ نظر، اپنا دعویٰ ان کے آگے رکھا، تو ان کے یہ سارے آزادی ضمیر کے متعلق جو تقریریں تھیں وہ عوام میں چلی گئی، ختم ہو گئی، اور انہوں نے مجھ پر مطلب کہ ٹوٹلی آزادی ضمیر کا حق مجھ سے چھین لیا۔ اور یہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے تھوڑا سا اس حوالے سے کچھ باتیں بتائی ہیں۔ مقصد کہنے کا ہے، پھر انہوں نے پوری جرمنی میں، پوری دنیا میں خط لکھنے شروع کر دیے، خط لکھے کہ لوگوں کو کسی قسم کی اپنا نقطہ نظر یا اپنا مضمون یا اپنا رسالہ یا اپنی کتاب چھپانے کا حق نہیں ہے، وہ مرکز سے پہلے اجازت لے۔ اب سوال یہ ہے کہ میں اپنے قبرستانی احمدیوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ جناب ان کا پھر آزادی ضمیر پھر کہاں رہا؟ جب زید بکر نے مرکز سے اجازت لے کر اپنا کوئی مضمون چھاپنا ہے، آزادی ضمیر تو ختم ہو گئی۔ تو یہ جناب مرزا طاہر احمد صاحب تھے، جو ان کا رویہ تھا قرآن کریم کی تعلیم کے حوالے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو وہ زبان سے مانتے تھے کہ یہ سچ ہے، لیکن عمل ان کا جو تھا، مرزا طاہر صاحب کا تھا یا ان کے والد کا تھا، یہ ٹوٹلی ان کے خلاف تھا۔ تو جیسے، لیکن دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ دراصل قرآن کریم کی جو تعلیم ہے اس کی یہ خلاف ورزی کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ کہاں پھر اسلام ہو گیا؟ جماعت احمدیہ قبرستان کا یہ اسلام کہاں ہے؟ جب ان کے قائدین جو ہیں، جو کہتے ہیں اپنے آپ کو خلیفے ہیں، میں ان کا قول و فعل میں تضاد ہے، وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، تو کہاں اسلام ہے وہاں پہ؟ اور احمدیت کو تو حقیقی اسلام کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا سب جھوٹ ہے، نہ جماعت احمدیہ قبرستان میں کوئی اسلام ہے، نہ یہاں پر کوئی احمدیت کی تعلیم ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ میں جناب مرزا طاہر احمد صاحب کا ہی ترجمہ پڑھتا ہوں۔ وہ ان آیات کے ترجمہ میں لکھتے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔ یا میں اپنے قبرستانی احمدیوں کے آگے کہتا ہوں کہ یہ میں نے واضح مثال آپ لوگوں کے آگے رکھ دی ہے
کہ جناب مرزا طاہر احمد صاحب کا بیان کچھ اور تھا، کال کچھ اور تھا، ان کا عمل کچھ اور تھا. ٹوٹل ان کا کال اور فعل میں تضاد ہے. یعنی یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ زبان سے بھی ویلے کہتے تھے کہ ہمارا دین اسلام ہے، یا ہم جو ہیں احمدیت کے پیروکار ہیں، لیکن عمل ان کا ٹوٹلی دین اسلام کی تعلیم کے خلاف تھا. ٹوٹلی مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی احمدیت جو تھی، اس کی تعلیم جو اس کے خلاف تھا. تو اب اس قسم کے لوگوں کو آپ بھلے لاکھ دفعہ کہیں خلیفہ، خدا کے بنائے ہوئے خلیفے، کچھ سب جھوٹ ہے. تو بہرحال اس کے بعد میں سامعین کرام سے کہتا ہوں کہ آج یہ جو میرا لیکچر ہے، اس لیکچر میں 2 باتوں پر روشنی ڈالوں گا. پہلی تو ہمارے ایک عزیز ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو کلپ کے متعلق مجھ سے تبصرہ کرنے کے لیے کہا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ 3 جنوری کو کسی قبرستانی جالے نے ایک ای میل لکھی، تو میں چاہتا ہوں کہ اس لیکچر میں اس کا مختصر اس کا بھی جواب میں دے دوں. سب سے پہلے تو میں آتا ہوں، وہ جو کلپ ہے ہمارے عزیز نے میری طرف رجوع کیا، بلکہ میں بتاتا ہوں کہ 14 دسمبر کو انہوں نے 7 بجے کے قریب انہوں نے فون کیا، اور فون پہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک الہام جو ہے کا ذکر کیا. یہ الہام جو ہے تذکرہ صفحہ 434 پر 19 جون 1904 کا لکھا ہوا الہام ہے. تو میں الہام بھی پڑھ دیتا ہوں. پہلے الہام اس طرح ہے کہ والدہ محمود کی طرف سے ارید ان اتخلص. اگلا حصہ ہے اسی الہام کا، من جانب اللہ ارید ان اخلص. یہ کاپی الہامات حضرت مسیح موعود صفحہ 29 سے یہ الہام جو ہیں لیے گئے ہیں، اور تذکرہ کے صفحہ 434 پر یہ درج ہیں. تو میرے عزیز جو ہے انہوں نے، یعنی محمد نصرہ صاحب ہیں ان کا نام، انہوں نے اس الہام پر تبصرہ کرنے کے لیے مجھ سے کہا. تو میں نے ان سے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ تبصرہ کروں گا، لیکن ابھی تو میں مصروف ہوں، جو تھوڑی سی مصروفیت کم ہوگی تو میں کروں گا. میں 1-2 باتیں عزیزم رسول اللہ صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے 14 دسمبر کو مجھے فون کیا اور اس الہام کے متعلق تبصرہ کرنے کے لیے کہا، مجھے لگتا ہے کہ 14 دسمبر کے بعد ای میل فورم پر دور حاضر کا جو ایک ابو جہل ہے، اس نے جو ای میلیں لکھیں اس کے حوالہ سے، یہ جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اس پہ تبصرہ کریں، اس کے حوالہ سے جو انہوں نے اس عارض کے متعلق گند بکا، اور وہ بار بار گند بکتے رہے اس حوالے سے کہ جنبا صاحب کو بھی سوال کے جواب نہیں دے گا اس کا، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں. ان چیزوں سے نصر اللہ صاحب ثابت ہوتا ہے کہ یہ آپ کا سوال نہیں تھا، یہ دور حاضر کے ابو جہل نے اس ویڈیو کلپ کے متعلق آپ سے کہا ہوگا کہ آپ جنبا صاحب سے پوچھیں. تو آگے پھر مجھ سے آپ نے فون پر رابطہ کیا اور پوچھا، کیونکہ اگر صرف آپ کا ہی یہ سوال ہوتا، آپ نے ہی مجھ سے پوچھا ہوتا، اس دور حاضر کے ابو جہل کو پتہ نہ ہوتا، تو یہ 14 دسمبر کے بعد اس نے کتنی گندی بک بک کی ہے میرے متعلق اس حوالے سے کہ جنبا صاحب نے کوئی آپ کو ویڈیو کلپ پر تبصرہ نہیں کیا. اس کو کیا مسئلہ تھا؟ میری اور آپ کی بات تھی. آپ نے ایک ویڈیو کلپ کے متعلق مجھ سے تبصرہ کرنے کے لیے کہا، میں نے اس پر وعدہ کیا کہ میں کروں گا. یہ دور حاضر کا ابو جہل جو ہے، یہ بار بار ای میلیں دیکھیں، 14 دسمبر کے بعد کی ای میل فون پر دیکھیں اس کی ای میلیں، اس کو کیا تکلیف تھی. یہ بات بتا رہی ہے کہ ویڈیو کلپ اس شخص نے، دور حاضر کا ابو جہل ہے، اس نے آپ کی طرف بھیجا کہ جنبا صاحب اس پر تبصرہ کریں گے، جو بھی کریں گے، کیونکہ الہامات ہی ایسے ہیں. اس کے بعد جنبا صاحب کی مخالفت کی اور لوگ مخالف ہو جائیں گے جنبا صاحب کے، اور جماعتی احمدیہ قبرستان میں پہ لوگ اس کی مخالفت زیادہ کریں گے. مقصد یہ ہے اس ابو جہل کا. حالانکہ جب بھی کوئی اس قسم کا سوال کیا جائے، نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے. اگر انسان کے اندر بد ارادے ہوں اور بد نیتی کے ساتھ کوئی ویڈیو کلپ پر کہا جائے یہ تبصرہ کرو، مقصد پیچھے کوئی ہو کہ اس کی مخالفت زیادہ بڑھے، تو یہ باتیں غلط ہیں. عزیزم رسول اللہ صاحب سے میں کہتا ہوں کہ جب بھی آپ میرے ساتھ بات کیا کریں، فون پہ کریں یا ای میل لکھیں، نیک نیتی سے بات کیا کریں میرے ساتھ. میں ثبوت دے رہا ہوں 14 دسمبر کے بعد اس دور حاضر کے ابو جہل نے جو اس عارض کے متعلق آپ کے ہی پوچھے گئے اس
سوال کے حوالے سے ای میلیں لکھی اور سب جو گند بکائے میرے متعلق، یہ بتا رہی ہیں کہ ویڈیو کلپ اسی انسان نے آپ کی طرف بھیجا یا آپ نے اس شخص نے آپ سے کہا کہ جمبا صاحب سے پوچھو اس کے تبصرہ وہ کرے. تو یہ میں 99% کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی بات ہے. باقی واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ حقیقت کو جانتا ہو یا آپ جانتے ہیں، لیکن میں گمان کرتا ہوں ان ای میلوں کے متعلق جس میں اس دور حضرت کے ابو جہل نے میرے متعلق اعتراضات کیے کہ جمبا صاحب نے اس ویڈیو کلپ پہ کیوں نہیں تبصرہ کیا یا کب کرے گا، کیوں نہیں، اس قسم کی باتیں اس نے کی ہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ویڈیو کلپ اس شخص نے آپ کی طرف بھیجا ہوگا اور اس نے کہا ہوگا کہ جمبا صاحب سے اس پر ان کا تبصرہ لو. تبصرہ سے میری مراد پھر میں نے بھی کہا ہے کہ جماعت احمدیہ قبرستان کے اور احمدی بھائی بھی جو ہیں، کیونکہ سینسیٹیو یہ جو الہامات ہیں سینسیٹیو بہت ہیں، تو یہ جب جمبا صاحب اس پر تبصرہ کرے گا تو قادیانی قبرستانی جماعت کے احمدی مزید اس کے خلاف ہوں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں. لیکن اب آتا ہوں اس الہام کی طرف. دیکھیں نصر اللہ صاحب جو مخالف جس نے یہ ویڈیو کلپ پہ تبصرہ کیا ہے، وہ میں نے ویڈیو کلپ سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوا، دور حضر کے ابو جہل نے بھی سنا ہوگا، ظاہر ہے اب باقی احمدیوں نے بھی سنا ہوگا. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مخالف نے اس الہام کا ترجمہ کر کے اس نے جو تمسخر اڑایا ہے، ظاہر ہے کہ مخالف تو ہمیشہ یہی کام کرے گا نا، تمسخر اڑائے گا، منفی معنی نکالے گا. خاکسار وہ جو مخالف ہے اس ویڈیو کلپ پہ تبصرہ کرنے والا، اس کے اس ترجمہ کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ وہ مخالف احمدیت ہے. میں اس کو جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. اس شخص نے شروع میں جب میرا دعویٰ ہوا تو ان لوگوں نے میرا انٹرویو بھی لیا. پہلے اس نے مجھ سے فون پر رابطہ کیا. پہلی دفعہ جب انہوں نے رابطہ کیا تو انہیں تھوڑا سا بد زبانی کی مرزا صاحب کے متعلق. میں نے اسی وقت کیا کہا اس شخص کو کہ دیکھیں سٹاپ، مرزا غلام صاحب کو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آپ کا معاملہ ہے، لیکن وہ میرے پیر ہیں. جب میرے ساتھ بات کریں فون پر تو ان کا ادب اور عزت کے ساتھ نام لیا کریں. اور میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ پھر اس کے بعد جتنی دفعہ بھی اس شخص نے مجھے فون پر کال کیا، میں نے کبھی اس کو فون نہیں کیا. اسی نے جتنے بھی فون کیے ہوں گے اسی شخص نے مجھے کیے ہیں. اور اس میری وارننگ کے بعد اس شخص نے ہمیشہ ٹیلی فون پر جب میرے ساتھ بات کی، حضرت مرزا غلام صاحب کے متعلق کوئی اس نے بد تہذیب بھی نہیں کی، بڑی عزت کے ساتھ انہوں نے مرزا صاحب کا نام لیا میرے سامنے. تو بہرحال میں بتاتا ہوں کہ اس مخالف نے یہ جو ویڈیو کلپ کے متعلق بڑی تمسخرانہ باتیں کی ہیں، میرا ان سے کوئی اتفاق نہیں، نہ اس کے ترجمے کے ساتھ میرا اتفاق ہے. میرا نقطہ نظر کوئی اور ہے. میں عزیزم سمجھتا ہوں کہ اس الہام میں لفظ خلاص، آزادی اور رہائی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. یعنی میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں وہ الہام. والدہ محمود کی طرف سے اریدو ان تخلصا، پھر دوسرا حصہ ہے من جانب اللہ اریدو ان اخلصا. ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں جو ترجمہ جماعت احمدیہ قبرستان کے تذکرہ میں لکھا ہوا ہے، وہ مرتب کا ہے، وہ میں پڑھتا ہوں. پہلے جو الہام ہے اس کا یہ ترجمہ کیا گیا کہ میں خلاص ہونا چاہتی ہوں، اور دوسرا حصہ من جانب اللہ اریدو ان اخلصا، اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے مرتب نے، میں خلاصی دینا چاہتا ہوں. تو آگے پھر جو انگلش ٹرانسلیشن ہے اس کی وہ بھی میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. یہ ٹرانسلیشن بھی جناب چودھری محمد ظفر اللہ صاحب کی ہے. وہ اس کا ترجمہ ایسا کرتے ہیں کہ ایز اف محمود's mother, my wife said I wish to be released and Allah said I wish to release. تو ڈائری آف دا پرومسڈ مسیح پیج نمبر 29. تو نصر اللہ صاحب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مخالف نے جو ترجمہ کیا ہے وہ تمسخرانہ ہے، ٹھٹھا ہے. میرا اس سے کوئی اتفاق نہیں. غلط مخالف تو یہی کام کرتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. میں تو اس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ وہ کہاں چلا گیا. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ دہریت کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں. یہ ساری جماعت احمدیہ قبرستان میں مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں کے جبر ہیں، ان کے غلط رویے ہیں، اور ان کا آزادی ضمیر کو چھین لینا یہ بد موجہ بنی ہے، موجب بنا ہے. ورنہ یہ شخص بھی میرے ساتھ جب کبھی اس نے ٹیلی فون کیا ہے تو اس نے بڑے فخر سے اپنا حضرت مرزا صاحب وسلم کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے اپنے آباء و اجداد کا ملایا ہے، کہا ہے مجھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. تو میں کہتا ہوں آپ کو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس الہام میں لفظ خلاص، آزادی اور رہائی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
تذکرہ کے صفحہ 438 کا الہام بھی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ 438 پر یہ جو الہام ہے وہ کیا ہے، میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ جو الہام ہے تذکرہ ابھی جو میں نے پڑھا ہے 19 جون 1904 کا، یہ 434 صفحہ ہے۔ 438 پر جو الہام ہے وہ اس طرح ہے، 23 نومبر 1904۔ یہ الہام اس طرح ہے، اس کاپی الہامات حضرت مسیح موسم صفحہ 32۔ حضور صاحب لکھتے ہیں بیوی پھر گئی، یہ الہام ہوا حضور صاحب کو، بیوی پھر گئی، آگے اس کو مرتد ہونا کہتے ہیں، ہماری آخری گھڑی۔ اچھا، اب یہ جو الہام ہے 19 جون 1904 کا، یہ 23 نومبر 1904 کا یہ الہام ہے، بیوی پھر گئی، تو یہ تصدیق ہو رہی ہے کہ یہ جو میں نے کر رہا ہوں کہ یہاں پر خلاص سے آزادی اور رہائی کے معنی میں لفظ استعمال کیا گیا ہے، خلاص۔ تو اب دیکھیں کہ وہ خود بیوی پھر گئی، یہ حضور صاحب کے الہامات ہیں، میری نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ میرا جماعت احمدیہ قبرستان سے اختلاف ہے، بشیر الدین محمود کے دعویٰ سے، ان کے جو عقائد ہیں ان سے میرا اختلاف ہے۔ حضرت مرزا صاحب السلام کو تو میں بھی، آپ بھی، سب ہم آقا مانتے ہیں، وہ تو ہمارے ان کے الہامات بھی سچے ہیں۔ تو یہ حضور صاحب کے یہ الہامات ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ والدہ محمود صاحب جو ہے وہ مطلب کہ اس کا نظریات جو بعد میں ہونے تھے، ان الہاموں میں ان کی طرف اشارہ ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ آپ کی بیوی بھی مخلص نہیں تھی، آپ جانتے ہیں۔ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 11 پڑھیں، اللہ تعالیٰ وہاں پر فرماتا ہے کہ اللہ کافروں کی مثال نوح اور لوط کی بیویوں کی مانند بیان کرتا ہے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی آپ کے مشن سے باغی تھا۔ اکثر میری اور آپ کی گفتگو اور بحثیں بھی ہوتی رہی ہیں ماضی میں۔ میں بشیر الدین محمود کو نوح اول کے بیٹے کا مثیل کہتا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں تھا۔ دیکھیں یہاں یہ جو الہام آپ نے مجھ سے پوچھا ہے ویڈیو کلپ کے متعلق والدہ محمود کی طرف سے، اریدو ان اتخلص من جانب اللہ، اریدو ان اخلص، یہ الہام یہ الہام مرزا صاحب وسلم لکھتے ہیں 23 نومبر 1904، بیوی پھر گئی۔ تو یہ بتاتی ہیں چیزیں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود بھی حضرت مرزا غلام صاحب کے الہی مشن سے پھرنے والا تھا، وہ پھر گیا، بعد میں دنیا دار ہو گیا، یا میں کہہ سکتا ہوں کہ اس نے بغاوت کر دی۔ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الہی مشن تھا، اس کی احمدیت سی، نام اس کا لیا زندگی بھر، اور کماتا رہا اپنی دنیا ساری زندگی۔ اور اسی طرح والدہ محمود کے متعلق یہ جو الہام ہو چکے ہیں، یہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے الہامات ہیں، ان کا جو میں نے ترجمہ کیا ہے کہ وہ بھی اسی معنی میں کہ اریدو ان اتخلص، میں نہ کہ میں خلاص ہونا چاہتی ہوں، میں رہائی چاہتی ہوں، میں آزادی چاہتی ہوں۔ کس سے؟ اپنے خامند مرزا غلام احمد صاحب کے الہی مشن سے، جو ان کا طریقہ تھا، راستہ تھا، جس پر وہ چل رہے تھے۔ اس الہام میں یہ کہا گیا ہے والدہ محمود کی طرف سے، میں آزادی، میں رہائی چاہتی ہوں۔ تو اللہ نے جواباً فرما دیا، میں رہائی، میں آزادی تجھے دینا چاہتا ہوں، تو دے دی۔ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1908 کے بعد حضور صاحب کی وفات کے بعد پھر مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، تو پھر کیا ہوا جماعت احمدیہ میں؟ یہ سارا کیا ہوا ہے؟ محمود احمد کدھر لے گیا احمدیت کو؟ کیا اس وقت جماعت احمدیہ قبرستان میں کیا اسلام ہے؟ کیا احمدیت ہے؟ آپ قرآن پر ہر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ان کی تعلیم جو ہے اس وقت، کیا مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی احمدیت سے بھی ان کا کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، آگے میں بتاتا ہوں کہ مزید میں اس کی تصدیق کرنے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 6-7 نومبر 1907 کو الہام کچھ ہوئے تھے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ میں پڑھتا ہوں۔ اور حضور صاحب کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ساحب لاکا غلام زکیہ رب حبلی ذریۃ طیبہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اخذہم اللہ بقیہ وحدہ لا شریک معہ قل جاء الحق وزہق الباطل موت قریب ان اللہ یحمل کل حمل من خدمک خدم الناس کلہم ومن آذاک آذى الناس جميعا۔ آمدن عید مبارک عبادت عید تو ہے، چاہے کرو یا نہ کرو۔ اس کے نیچے حضور صاحب کا ترجمہ درج ہے۔ ترجمہ لکھنے کے بعد اگلے صفحے پر یعنی 627 پر حضور صاحب فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کے بعد ایک اور الہام ہے جس کے اظہار کی اجازت نہیں۔
شاید بعد میں اجازت ہو جائے۔ اس کا پہلا فقرہ یہ ہے، دیکھ میں ایک نہایت چھپی ہوئی بات پیش کرتا ہوں۔ یہ بدر جلد 6 نمبر 46 مرخہ 10 نمبر 907 صفحہ 2 پر یہ الہام ہے، اور تذکرہ کا صفحہ 627 ہے۔ آگے ہم لکھتے ہیں، اسی الہام کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت نواب محمد علی صاحب رضی اللہ عنہ کو اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں، ایک نہایت خوفناک امر جو ہر وقت دل کو غمناک کرتا رہتا ہے، ایک پیشگوئی ہے جو چند دفعہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو چکی ہے۔ میں نے بجز گھر کے لوگوں کے کسی پر اس کو ظاہر نہیں کیا۔ اس پیشگوئی کے ایک حصہ کا حادثہ ہم میں اور آپ میں مشترک ہے۔ بہت دعا کرتا ہوں کہ خدا اس کو ٹال دے، اور دوسرے حصے کا حادثہ خاص ہم سے اور ہمارے گھر کے کسی شخص سے متعلق ہے۔ تو عزیز رسول اللہ صاحب، یہ دیکھیں حضور صاحب نے کیا فرمایا ہے، اس تشویش کا اظہار فرمایا ہے۔ کوئی جو واقعہ ہے ان کے گھر میں ہونے والا تھا، تو وہ وہی بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کر دیا ہے کہ میں کسی کو اس کو ظاہر نہ کروں۔ میں نے اکثر پیشگوئیوں کے حوالے سے کہا ہے کہ بعض وقت اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے الہامات کے معنی کھول دیتا ہے، بعض وقت نہیں کھولتا، بعض وقت کھول دیتا ہے اور افشا سے منع کر دیتا ہے کہ آگے نہیں بیان کرنا۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ واقعہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے، دیکھ میں ایک نہایت چھپی ہوئی بات پیش کرتا ہوں، اور پھر اللہ نے منع کر دیا بھی اس کو بتانا نہیں کسی کو۔ اور پھر نواب محمد علی خان صاحب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھنا کہ ایک پیشگوئی ہے جس کا ہم دونوں فیملیوں سے تعلق ہے، اور ایک کا خالص میرے گھر میں کسی شخص کے متعلق ہے۔ تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ جو جس ویڈیو کلپ کے متعلق یا جس الہام کے متعلق آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میں تبصرہ کروں، تو اسی کی طرف یہ اشارہ ہے، یعنی 19 جون 1904 کے الہام والدہ محمود کی طرف سے، اريد ان اتخلص من جانب اللہ اريد ان اخلص۔ میں اس کی ترجمہ میں نے کرتا ہوں کہ میں آزادی یا رہائی لینا چاہتی ہوں۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی ہے کہ میں رہائی یا آزادی دینا چاہتا ہوں۔ تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ یہ دونوں والدہ محمود صاحبہ بھی اور مرزا بشیر الدین محمود بھی مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ان کی وفات کے بعد، یہ احمدیت کا نام ضرور انہوں نے لیا، لیکن دراصل یہ دنیا کی طرف جھوک ہے۔ ساری دنیا کمائی ان لوگوں نے، اور نام لیا مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا، نام لیا احمدیت کا، نام لیا دین اسلام کا۔ میں بار بار کہتا ہوں، ثبوت دیتا ہوں کہ جناب یہ بات کرتے رہے ہیں اسلام کی، لیکن عمل ان کا ٹوٹلی اسلام کے مخالف رہا۔ تو میرے خیال میں یہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں ویڈیو کلپ کے حوالے سے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کا کیا مطلب ہے، یا اس کے حوالے سے میرا کیا نقطہ نظر ہے۔ تو باقی یہ الہامات مرزا غلام صاحب کے ہیں، ان کے ترجمے جو ہیں وہ بھی تذکرہ میں لکھے گئے ہیں۔ میں نے تو صرف مرتب لکھتا ہے ترجمہ، میں خلاص ہونا چاہتی ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں، میں رہائی چاہتی ہوں، میں آزادی چاہتی ہوں۔ کس سے؟ الہی مشن سے، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے۔ اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے میں خلاصی دینا چاہتا ہوں، یہ مرتب لکھتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے میں رہائی دینا چاہتا ہوں، میں آزادی دینا چاہتا ہوں، کہ بھلے بے شک میرے بندہ کا جو مشن ہے، اگر اسے تو آزادی چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ کو تجھے میں آزادی دیتا ہوں۔ تو یہ معنی ہے۔ اور پھر مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا الہام بیوی پھر کے، یہ بھی میں نے آپ کے پیش کر دیا، یعنی 434 صفحے کے بعد 4 صفحے بعد، یعنی کہ 438 صفحے پر یہ الہام ہے، یعنی اگلا الہام بیوی پھر کی بات کا ہے 19 جون 1904 کے الہام کے بعد۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے۔ تو یہ محمود احمد اور والدہ محمود احمد صاحبہ کا مرزا غلام صاحب کی جو الہی مشن تھا، اس سے انہوں نے دور ہو جانا تھا مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور دنیا کی طرف جانا تھا، دنیا کمانی تھی مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ تو یہی عملاً جماعت احمدیہ میں یہی کچھ ہوا ہے۔ تو یہ تو آپ کی ویڈیو کلپ کے متعلق میرا نقطہ نظر تھا۔ تو اب میں دوسرا جو ہے ایک قبرستانی جیالہ، اس نے ایک ای میل لکھی تھی 3 جنوری کو، میں اس کے متعلق بھی چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین کرام اور عزیز محمد صلی اللہ صاحب، ایک قبرستانی جیالہ بلکہ بجو بنام اکرم خالد اپنی 3 جنوری کی ایک ای میل میں لکھتا ہے۔ وہ کیا لکھتا ہے سنیے۔ وہ لکھتا ہے، جمبا سائنڈ مبالہ آن جنوری
23rd 2018. 20 more days left. وہ لکھتے ہیں آگے, until now there are zero signs in favor of Jamba from Allah Almighty. If there are any sign, please explain us. But there are 100 signs against Jamba from Allah Almighty. There are hundreds blessings on Khilafat Ahmadiyya Alhamdulillah. یہ ان کی ای میل ہے. تو میں آپ لوگوں کو اس کے متعلق بتاتا ہوں کہ یہ پہلے تو میں ترجمہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. عام جو انگلش نہیں جانتے میرے قبرستانی احمدی بھائی تو وہ سمجھ جائیں گے کیا مطلب ہے. وہ یہ جو اکرم خالد صاحب لکھتے ہیں, جمبا نے مبالہ 23 جنوری 2018 کو سائن کیا تھا. 20 دن رہ گئے ہیں. ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جمبا کے حق میں صرف نشان بھی ظاہر نہیں ہوا ہے. اگر کوئی نشان ہے تو ہمارے آگے اس کی وضاحت کریں. لیکن جمبا کے خلاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے سینکڑوں نشانات ہیں. خلافت احمدیہ پر سینکڑوں رحمتیں ہیں الحمدللہ. میں اکرم خالد صاحب بھی کہوں گا, یہ آپ نے بک بک کی ہے. کل کا جو خطبہ جمعہ میرا ہے یعنی 4 جنوری 2019 کا, اس میں آپ کی یہ بک بک آپ نے کی ہے نا ای میل میں, اس کا جواب اگر دیکھا جائے تو آ گیا ہے سارا. وہ خطبہ میں آپ لوگوں کی اس قسم کی بک بک کی میں نے جواب دیا ہے کہ اکثر آپ کہتے ہیں کہ 20 دن رہ گئے مبالے کو, 28 دن رہ گئے, 40 دن رہ گئے. تو میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کی اس بک بک کا جواب دیا ہے. لیکن پھر میں چاہتا ہوں کہ بعض لوگ مثلا نصر اللہ صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب جمبا صاحب کو پہلے وقت سے پہلے ابھی نہیں کرنی چاہیے تھی, مبالہ کے متعلق اس قسم کا اپنا نہیں دینا چاہیے تھا. نصر اللہ صاحب دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ اب کیا بک بک کرتے ہیں. 20 دن رہ گئے ہیں, 40 دن رہ گئے ہیں. نصر اللہ صاحب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مبالہ سائن ہی نہیں کیا, تو بھاگ گئے. ان کا نام نہاد خلیفہ وہ بھی بھاگ گیا. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ مبالے کا جو کنسیپٹ ہے آپ نے دیا. آپ نے مجھ سے کہا کہ ان کو مبالہ دیا جائے, چیلنج دیا جائے. میں نے دیا, اور آپ کے کہنے کے بعد میں نے سارا کچھ کیا تھا. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نہ مرزا مسور نے میرا مبالہ سائن کیا ہے, نہ ان قبرستانی جیلوں بجیوں نے سائن کیا ہے. ٹھیک ہے آپ کے یہ دوست ہیں, ان کے پاس آپ کی دوستی ہیں, لیکن حقیقت کی بات کریں. کیا انہوں نے سائن کیا؟ میں نے سائن کر کے سٹمپ لگا کے اپنے اہل و عیال کے سائن کر کے ان کی طرف مبالہ بھیجا. انہوں نے سائن کیا نہیں کیا. یہ تو بگوڑے ہے. 20 دن رہ گئے, 10 دن رہ گئے, 40 دن. کیا یہ بک بک نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ تو بھاگنے والے لوگ ہیں. انہوں نے تو بھاگ کے ثابت کر دیا کہ جھوٹے کاذب لوگ ہیں. یہ جماعتی احمدیہ قبرستان قطر کوئی مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نہیں, یہ یہودیت کا چربہ ہے. ان کا بھاگنا بتانا ہے کہ یہ بگوڑے کاذب لوگ ہیں. یہ لوگ میرا سامنا نہیں کر سکتے ایک صادق کا. تو آپ بھی کہتے ہیں کہ جمبا صاحب کو نہیں تبصرہ کرنا چاہیے تھا. کل کے خطبہ جمعہ کے حوالے سے آپ نے یہ باتیں کی ہیں. جناب میں نے تو ان کی بک بک کے حوالے سے باتیں کی ہیں. آپ جانتے ہیں میں اس کا جواب جو ہے میں بعد میں دوں گا, اس کے جو لفظ ہیں اکرم خالد کے. لیکن پہلے میں اور چند باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ جانتے ہیں بلکہ گواہ ہیں, میں نے ایک عرصہ دراز سے مبالہ کے متعلق اپنے خطبات اور تقاریر میں کبھی کوئی بات نہیں کی ہے. آپ جانتے ہیں میں نے کبھی بات نہیں کی ہے کہ لمبا عرصہ میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا کہ یہ معاملہ اللہ کے حوالے ہے اب. لیکن یہ چند وہ لوگ ہیں جو آئے دن ای میل فورم پر خاکسار کے متعلق بدزبانی کرتے رہتے ہیں اور یہ شیخیاں بگاڑتے رہتے ہیں کہ مبالہ میں اتنے دن رہ گئے ہیں. نصر اللہ صاحب گواہ ہیں, آپ ای میل پوری پڑھتے ہیں سب. آپ جانتے ہیں ان لوگوں کو, اور یہ جانتے ہیں کہ یہ گندے لوگ ہیں, بد زبانیاں کرتے ہیں. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مبالہ سائن ہی نہیں کیا, بھاگ گئے. جب یہ لوگ مبالہ سے ہی بھاگ گئے, اب انہوں نے کون سا رزلٹ لینا ہے؟ مبالہ سے بھاگ گئے. یہ لوگ مبالہ کا سائن وہ لوگ انتظار کرتے ہیں جو مبالہ میں داخل ہو جائے سائن کر کے. مثال کے طور پر ایک کھلاڑی ہے, ایک پہلوان ہے, وہ رنگ میں کھڑا ہے, اکھاڑے میں کھڑا ہے, وہ کہتا ہے کہ آؤ. اچھا کوئی بھی اس کے اندر بار دعوے ہوتے ہیں کہ جی ہم اس کو گرا دیں گے, یہ کیا پہلوان ہے, تو یہ تو کمزور سا آدمی ہے. وہ کہہ رہا ہے اندر کھڑے پر میں کمزور نظر آتا ہوں, جو بھی نظر آتا ہوں, آپ اندر آئیں, میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیا ہوں. تو بڑے بڑے تنوع مند پہلوان باہر وہ اس کے اکھاڑے کے پھرتے ہیں, دعوے کرتے ہیں,
یہ ہے وہ ہے فلانا ہے کمزور آدمی ہے، ہم تو ایک منٹ میں اس کو چت کر دیں گے، لیکن اندر داخل نہیں ہوتے. تو میں کہوں گا کہ اگر باہر وہ اندر نہ داخل ہونے والے پہلوان تنومند اگر وہ یہ دعوے کریں کہ جی ہم نے اس کو گرا دیا فلاں کر دیا، تو یہ بک بک نہیں ان کی ہوگی، کیونکہ وہ تو اکھاڑے میں نہیں داخل ہو رہا ہے. ایسے ہی مبالغے کی حالت ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان کا خلیفہ جو بنا پھرتا ہے، یہ ساری وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے میرا مبالغے کا چیلنج قبول ہی نہیں کیا. اس کے بعد معاملات ختم ہو گیا ایک لحاظ سے، کیونکہ وہ مبالغے میں تو آئی نہیں ہے. مبالغہ دو فریقوں کا ہوتا ہے، دو جماعتوں کا ہوتا ہے، سچ اور جھوٹ کے حوالے سے. میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں آیات مبالغہ بھی پڑھی تھیں، ان کی تفسیر جو ہے وہ بھی میں نے حضرت مرزا صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ پڑھا تھا. تو جناب دو جماعتوں کی ہوتا ہے، جب ایک جماعت آتی نہیں، یعنی مرزا مسرور نے میرا مبالغے کا چیلنج قبول نہیں کیا، وہ بھاگ گیا، تو فیصلہ تو ہو گیا، اور فیصلہ کیا لینا ہے. یہ جو ہیں مطلب قادیانی بیجوں کا گروپ ہے، 4 بندوں کو میں نے مشترکہ میں نے بھیجا لکھ کے اپنے اور اپنے اہل ویال کی طرف سے، وہ بھی 4 میں نے کہا چاروں سائن کر دو. یہ چاروں بھاگ گئے، مبالغے کا تو فیصلہ ہو گیا. یعنی ایک جماعت جو ہے، 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت کچھ لوگ قبول ہی نہیں کرتے مبالغہ، وہ بھاگ جاتے ہیں، یہ تو فیصلہ ہو گیا. کل کا جو خطبہ جمعہ ہے اسی موضوع پر میں نے دیا ہے کہ یہ لوگ ہارے ہوئے لوگ ہیں، یہ بھاگ گئے. اب یہ کہتے رہتے ہیں دن 20 دن رہ گئے، 28 دن رہ گئے، 40، یہ کس دنوں کو انتظار کرتے پھر رہے ہیں. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں بے شرم اور ڈھیٹ لوگ ہیں. تو آپ نے بھی یہ جو کہا ہے نا کہ جمبا صاحب کو نہیں کرنا چاہیے تھا، مبالغہ کے حوالہ کے متعلق خطبہ نہیں دینا چاہیے، تو جناب میں نے اس لیے دیا ہے کہ آپ میں نے 3 جنوری کی اس لانتی شخص کی ای میل پڑھی ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے 20 دن رہ گئے ہیں. کیا آپ کہہ نہیں سکتے انصاف کے ساتھ ای میل فارم میں کہ لانتی ہو، تم نے تو مبالغہ قبول ہی نہیں کیا، نہ تمہارے خلیفے نے قبول کیا ہے، تم تو مبالغے سے بھاگ. اب کس قسم کے مبالغے کا انتظار کرتے پھرے ہو نتیجے کا؟ آپ پر فرض بنتا ہے اگر آپ منصف ہیں، انصاف پرور ہیں، تو ان سے کہیں کہ کون سے دن گر رہے ہو. اور جب میں نے کل کے خطبہ جمعہ میں تنگ آ کر ان لوگوں کو پھر تھوڑا سا دکھایا، حقیقت ان کو دکھائی ہے مبالغے کی حقیقت، تو آپ کو اس پر بھی پھر مطلب کہ برا لگا کہ مجھے نہیں چاہیے تھا کہ مبالغے کے متعلق میں اس کے نتیجے کے متعلق دیتا خطبہ دیتا. جناب میں جو آج تک ہو چکا ہے اس کے متعلق میں نے بات بتائی ہے، باقی مبالغہ ابھی چل رہا ہے. خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے ان باتوں کو، کون صادق ہے کون جھوٹا ہے، کون فراڈی ہے، کون کیا ہے، کون مامور ہے، اور کون مامور کی تکذیب کرنے والے ہیں. یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو بھی یہ فیصلے ہوتے رہیں گے. لیکن میں نے تو اس قسم کی یہ بد زبانی پر اور آئے دن اتنے دن رہ گئے ہیں فلاں دن رہ گئے، اس قسم کی بک بک کے جواب میں کل کا خطبہ جمعہ میں نے دیا، اور جس میں نے بتایا ہے کہ میں نے فروری 2018 میں جو مبالغہ جماعت احمدیہ قبرستان کی طرف بھیجا تھا اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے متعلق میں نے کچھ بتایا ہے. باقی نتیجہ کیا نکلے گا ابھی تو فیصلہ بھی ہونا ہے، لیکن جو اس وقت ہو گیا اس کی میں نے نشاندہی کی ہے کہ ان لوگوں نے مبالغہ میرا قبول نہیں کیا. ناصر اللہ صاحب کیا ہے اس کا آپ انکار کریں گے؟ نہیں کیا انہوں نے. انعام اللہ اینڈ کمپنی نے بھی مبالغہ میرا قبول نہیں کیا. یہ بھگوڑے لوگ ہیں، یہ کون سے دن گنتے پھر رہے ہیں. باقی آپ نے عمر فاروق کے متعلق کچھ باتیں کی ہیں، اس کے بھی میں جواب دیتا ہوں. تو پہلے یہ یاد رکھیں کہ یہ شیخیاں آئے دن بگاڑتے رہتی ہیں کہ مبالغہ میں اتنے دن رہ گئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں نصر اللہ صاحب جنہوں نے پہلے دن سے ہی میرے مبالغے کو قبول نہیں کیا. یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں. ان کی مثال نواز شریف کی طرح ہے، یعنی کہ خلیفے کی بھی مثال نواز شریف کی طرح ہے، جس نے ساری زندگی کرپشن کی اور ملک کو لوٹا اور اپنے اثاثے بنائے، یعنی کہ درجنوں کی تعداد میں اثاثے ہیں اس کے، یورپ میں، امریکہ، کینیڈا میں، اور ملک کنگال ہو گیا. پاکستان جو ہے جب سپریم کورٹ نے فیصلے کیے اور نیب نے فیصلے کیے، عدالتوں نے فیصلے کیے، اس کو سزا دی، اب وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے جیل میں بھی کہ دیکھو میں نے کون سی کرپشن کی ہے، مجھ پر کچھ کرپشن کوئی ثابت ہی نہیں کر سکا، میں نے کون سی کرپشن کی، اگرچہ وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. نصر اللہ صاحب یہ بھی اس قسم کے لوگ ہیں. یہ پہلے یہودیوں ان کا چربہ ہے، یہ جماعت احمدیہ قبرستان جو ہے. اس میں بھی یاد رکھیں کہ عام احمدی جو ہے بیچارہ قبرستانی جماعت میں پھنسا ہوا، میں اس کو نہیں کہتا یہودی. یہ جو آپ کے کرتا دھرتا لوگ ہیں، یہ مولوی ہیں، یہ مربی ہیں، یہ تمہارا نام نہاد خلیفہ ہے،
یا باقی جو لوگ ہیں عہدیدار ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ لوگ یہودیت کے چرواہے ہیں. میں عام سمپل احمدی جو ہے اس جماعت احمدیہ قبرستان میں اس کو نہیں اس یہودی کہہ رہا، بلکہ وہ تو مجبور ہے، پھنسا ہوا ہے ان کی چنگل میں. میں ان کی تو رستگاری کے لیے تگ و دو کرتا پھر رہا ہوں. تو وہ بڑے مظلوم ہیں بیچارے، مقہور ہیں، ان پر ظلم ہو گیا. مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر ہی ان کے سب کچھ ان کے ساتھ ہو گیا. تو اب میں عزیز نصر اللہ صاحب، میں عمر فاروق کے متعلق بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ عمر فاروق نے خاکسار کا مبالغہ قبول نہیں کیا تھا. اس کا ثبوت مضمون نمبر 128 ویب سائٹ algram.com پر موجود ہے. اب وہاں پہ پورا مبالغہ میرا پڑھیں، میرے اور میرے اہل ویال کے سائن پڑھیں. اس کے نیچے عمر فاروق کا میں نے نام لکھا ہوا، آگے لکھا ہوا ہے کہ سائن کریں، اس نے سائن نہیں کیے. تو مبالغہ تو اس نے قبول نہیں کیا، یہ ثبوت میں پیش کر رہا ہوں. اس نے یعنی عمر فاروق نے مبالغے کے مضمون کو اپنی خواہش کے مطابق بنا کر خاکسار کے آگے پیش کیا تھا. اور بلکہ اس نے یہ ای میل بھی لکھی تھی کہ ناصر اللہ صاحب، جمبا صاحب سے کہیں کہ اپنے بچوں کو بھی شامل کریں. آپ پڑھیں وہ اس 129 جو مضمون ہے میرا، اس پڑھیں وہاں پہ. تو میں نے آپ سے کہا تھا، میں تو شروع دن سے ہی اپنے بچوں کو اہل و عیال کو شامل کیا ہوا مبالغے میں. میں تو ان کو نہیں باہر نکالا. تو پھر اس کی تسلی ہوگی. پھر اس نے خود مبالغہ لکھا، لکھ کر اپنے سائن کیے، اپنی والدہ کے سائن کیے، اپنے بھائیوں کے وغیرہ جو بھی ہیں ان کے نام لکھ کے میری طرف بھیجا، آپ کی طرف بھی بھیجا، ای میل فون پر اس نے بھیجا. اور اس کے ساتھ اس نے میرے 2 حلف جو ہیں غالباً کسی مضمون میں نے ان کا ذکر کیا ہوا ہے، اٹھائے ہوئے ہیں. میں تو ہمیشہ حلف اٹھاتا ہوں. اس نے میرے حلفوں کا، دونوں حلفوں کا تحریر لے کے ساتھ لگائی ہوئی ہے اپنے مبالغے کے. ٹھیک ہے، وہ سب کی طرف بھیج دیا، میری طرف بھی آیا. میں نے اس کے ساتھ اپنا مبالغہ لگا کے شروع میں، تو آگے اس کا مبالغہ جو اس نے مجھے دیا، پھر اپنے اس کا لکھا ہوا مبالغہ ہے، اس نے لکھا اس پر سائن کیا. اس کا مبالغہ نہیں تو میرا کہاں سے مبالغہ ہو گیا؟ میرے مبالغے پر تو سائن ہی نہیں کیے اس نے. یعنی نصر اللہ صاحب سوچیں کہ ایک بندہ میرا مبالغے پر سائن نہیں کرتا، میرا مضمون اس کو قبول نہیں، اس نے خود لکھا مبالغہ لکھ کے اوپر سائن کرتا ہے، اور میرے جو 2 حلف میں نے اٹھائے ہوئے ہیں اس کو ساتھ لگاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شخص نے اپنا مبالغہ لکھا اور میری طرف بھیجا، اس کا مجھے گواہ بنایا. یعنی میں نے اس کو قبول کر لیا اور میں نے اپنی ویب سائٹ پر لگانے کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اس کا مبالغہ عمر فاروق کا قبول کر لیا. یہ مضمون نمبر 129 سے جتنے سامعین ہیں، جتنے احمدی غیر احمدی جو لوگ ہیں، دیکھیں پڑھیں جا کے کہ مبالغہ کس کا ہے، وہ کس نے لکھا ہے. ہاں، اس کے مبالغے کے ساتھ اس نے اپنے طور پر ہی میرے 2 حوالے لگا دیے، یعنی جو حلف میں نے اٹھائے ہوئے ہیں. تو میں نے باخوشی اس کا یہ مبالغہ جو اس نے میری طرف بھیجا میں نے اپنے ویب سائٹ پر لگا دیا. اس کا مطلب یہ میں نے قبول کر لیا. میری مبالغے کو تو اس نے تسلیم ہی نہیں کیا، سائن ہی نہیں کیے اس نے. تو آپ جب کبھی بات کیا کریں میرے متعلق اور میرے مخالفوں متعلق، انصاف کے ساتھ بات کیا کریں، ڈنڈی نہ مارا کریں. آخر آپ نے بھی مرنا ہے. مجھے کوئی آپ کی طرفداری کی ضرورت نہیں ہے نجائز. ہاں، ایک سچی بات کی تائید کرنا ایک مومن کا، متقی انسان کا کام ہے، اور میں آپ سے بھی یہی توقع رکھتا ہوں. آپ کو بھی چاہیے، آپ کا کوئی دشمن ہے، کوئی دوست ہے، دشمن اور دوستی سے بالا ہو کر کسی حوالے سے اگر تبصرہ کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں تو انصاف کے ساتھ کریں. اس کے بعد سامعین کرام میں آتا ہوں، اکرم خالد صاحب جو ہے، یہ جو بک بک اس نے کیا ای میل میں، دیکھو پھر نصر اللہ صاحب سے میں کہتا ہوں کہ اس ای میل میں بھی 3 جنوری کی ای میل میں بھی یہ کہتا ہے کہ جمبا نے مبالغہ 23 جنوری 2018 کو سائن کیا تھا، 20 دن رہ گئے ہیں، ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جمبا کے حق میں صفر نشان بھی ظاہر نہیں ہوا ہے. نصر اللہ صاحب، یار اگر میں نے کل کے خطبہ جمعہ میں لوگوں کی یہ بک بک کا جواب دیا ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہو گیا ہے؟ میں نے کوئی فیصلہ تو نہیں سنایا، میں نے تو حقیقت بتائی ہے. جو کل تک جو مبالغہ جو میں نے ان لوگوں کو دیا چیلنج، ان کے خلیفے کو، ان کو جیلوں کو، ان کو انعام اللہ اور باقی لوگوں کو، عمر فاروق کو، اس کی حقیقت بتائی ہے میں نے کہ کیا صورتحال ہے. میں نے مبالغے کا فیصلہ تو نہیں بتایا، میں نے تو وہاں کہا ہے. بلکہ یہ جو کہتے ہیں یک طرفہ مبالغہ جمبا صاحب نے کہا ہوا ہے، میں نے اس کا یہ کہا ہے کہ اپنے نام یاد خلیفے کو کہو کہ 11 جنوری 2019 کے خطبہ جمعہ میں ممبر رسوس پر کھڑے ہو کر یہ بات کہہ دے کہ جمبا صاحب اپنے عقائد میں جھوٹا ہے اور ہمارے عقائد سچے ہیں. اور میں جمبا صاحب عبدالغفار جمبا کا مبالغہ قبول کرتا ہوں، یہ کہہ دے، اعلان کر دے، تو میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنی تائید ظاہر کرے گا اور فرق دکھا دے گا سچ اور جھوٹ میں. لیکن یہ ادھر بھی نہیں آئیں گے.
نہ ان کا خلیفہ بیان دے گا. یعنی نصر اللہ صاحب کو انصاف کی بات کیا کریں یار. یہ سارے آپ نے ممالک کی طرف مجھے بلایا کہ ان کو لکھو، میں گیا، یہ سارے بھاگ گئے. اب بھی جب میں آپ کی ای میل پڑھتا ہوں تو آپ لکھتے ہیں اگر جنبا صاحب، اگر آپ کی نہیں ختم ہو گئی. دو فریق ہیں، دو مخالف ہیں ایک دوسرے کے جماعتیں. ایک مدعی نے مخالفوں کو ممالک کا چیلنج دیا، وہ سارے بھاگ گئے. مدعی میدان میں کھڑا ہے ممالک کے ساتھ، اب میں دیکھو کھڑا ہوا ہوں، اور اہل و عیال کے سائن کر کے، میری جماعت مجلس شورا کے جو ممبران ہیں 11 کے سائن کے ساتھ میں کھڑا ہوں میدان میں. یار ابھی بھی جب آپ ایمی لکھتی ہیں کہ اگر جنبا صاحب اگر کیا آپ کی اگر ختم نہیں ہوگی، کیا آپ کی اگر اس وقت ختم ہوگی کہ سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ میرے مقابل جو میرے دشمن ہلاک کر دے گا، وہ کیا ہوگا پھر؟ وہ کیا تائید ہوگی؟ وہ تو سارے ہی ہلاک ہو گئے. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری بد دعاؤں کے نتیجے میں جماعت احمدیہ قبرستان ملیا میٹ ہو جائے، سارے لوگ مر جائے، پھر آپ کو پتہ لگا کہ نہیں اگر ختم ہو گئی ہے، اب جنبا صاحب سچے ہیں؟ اس طرح نہ کیا کریں. کہ دیکھیں میں مثال دیتا ہوں 2000 سال پہلے مسیح عیسیٰ ابن مریم کی. یہودیوں نے کیا کیا اس کو دکھ دیے. کیا وہ سچا انسان نہیں تھا؟ وہ صاحب کتاب نبی تھا ایک لحاظ سے، انجیل اس پر نازل ہوئی اور ایک نشان تھا قدرت کا، سورۃ مریم پڑھے. اس کے باوجود یہودیوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ دکھ دیے. کیا اس نے پھر اللہ سے دعائیں نہیں کی ہوں گی، اے اللہ ان بدبختوں کو پکڑ کہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کیا اس زمانے میں 2000 سال پہلے یہودی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی دعاؤں کے لیے مر گئے تھے، ساری ختم ہو گئے تھے؟ نہیں ہوئے تھے. ان کی تو ابھی تک وہ چلتے آ رہے ہیں، بلکہ اب آج کل تو پہلے سے بھی بڑھ کے وہ ظالم ہو چکے ہیں. مسیح عیسیٰ ابن مریم کو وہ مظلوم انسان تھا، صادق تھا، صلیب پر بدبخت لے گئے. اس کے باوجود بھی یار وہ نہیں مرے، نہ ان پر کوئی عذاب آیا. اس زمانے میں مسیح عیسیٰ ابن مریم کے وقت میں کچھ بھی نہیں ان کو ہوا. وہ دندناتے پھرتے تھے. مسیح عیسیٰ ابن مریم پر کانٹوں کا تاج رکھا انہوں نے اور اس کے منہ پر تھوکا. یار اگر قرآن ثابت نہ کرے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو سچا ہے تو یہ سارے واقعات کیا اس کی سچائی کی ثبوت دیتے ہیں، یا کہ معاملہ کچھ اور پتہ لگتا ہے ہمیں؟ دیکھیں ایک رویہ ہونا چاہیے. مسیح عیسیٰ ابن مریم کا جو پہلے مسیح عیسیٰ ابن مریم مسیح ہے، آنے والا محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کا مسیح ہے. یعنی اس کے ساتھ بھی وہی حالات پیدا ہونے ہیں. اگر پہلے مسیح عیسیٰ ابن مریم کا سابقہ یہودیوں سے پڑا تھا، تو 2000 سال بعد آنے والا جو مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے محمدی سلسلے میں، اس کا بھی یہودی صفت لوگوں یا یہودی صفت قوم کے ساتھ سابقہ پڑنے والا ہے. تو جناب کچھ انصاف کریں. مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو پہلے گزر چکے ہیں، ان کی زمانے میں تو یہودیوں کو تو خراش میں نہیں آئی. وہ تو بدبخت لوگ تھے. انہوں نے صلیب تک لے گیا ایک صادق انسان کو. کیا آپ کہیں گے اس کے متعلق؟ اگر قرآن نہ ہوتا تو یقیناً آپ کا یہی فیصلہ ہوتا کہ وہ نعوذ باللہ جھوٹا آدمی تھا، بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا. یہ بھی آپ کا اگر قرآن نہ ہوتا، دنیا میں اسلام نہ آیا ہوتا، آنسم نہ آئے ہوتے، آپ کو بھی یہ فیصلہ ہوتا. تو یہ تو قرآن سچا، آنسم میں سچے کہ یہ سارے یہ صادق. تو یہی بات میرے ہے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میری اب جو میں دعا کرتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں ساری قبرستانی لوگ احمدی مر جائیں؟ تو یار وہ تو پوری مرزا صاحب کے پیروکاری ہلاک ہو گئے، تو مجھے کیا پھر فائدہ ہوا؟ میں دنیا میں لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں آیا. میں جو حق اور سچ اللہ نے مجھے بخشا ہے، میں وہ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے، اور ان کو ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے. تو لوگوں کو ہلاک کرنا خدا تعالیٰ کے مامور کا یا مرسل کا یہ کام نہیں ہوتا کہ اے لوگوں یہ مخالف قوم جو ہے سر کو مار دو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ پکڑتا بھی ہے اس قسم کے لوگوں کو، بلکہ جو ائمۃ الکفر ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس قسم کے لوگوں کو پکڑتا ہے. تو عام قوم جو ہوتی ہے وہ تو ہوتی میری بے قصور ہے، وہ تو اپنے سربراہ جو قائدین تو ان کے پیچھے چلنے والی ہوتی ہے. تو آپ سے میں کہوں گا کہ ہر دفعہ جب ای میل لکھتی ہیں اگر کیا ہے یار، ایک بندہ میدان میں کھڑا ہے، آپ نے کہا جنبا صاحب ان کو مبارک کا چیلنج دو، میں نے دیا، آپ گواہ ہیں اس بات کے، اور آپ اس بات کے بھی گواہ ہیں کہ نہ مرزا مسرور نے، نہ ان بجیوں نے، نہ ان انعام اللہ اینڈ کمپنی نے، نہ عمر فاروق نے بھی، ایون میں کہوں گا کہ کسی نے میرا موالہ نہیں قبول کیا، سب بھاگ گئے. تو آپ خود فیصلہ کریں کہ بھاگنے والے سچے ہیں یا جو میدان میں کھڑا ڈٹ کے اس کو بھی اس نے بھی مرنا، موت اس کے ساتھ پر بھی ہے. دیکھ رہے آپ، یہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو، نصر اللہ صاحب جھوٹا آدمی کبھی میدان میں نہیں کھڑا کرتا ہوتا، وہ بھاگ جاتا ہے. بھاگنے والے جھوٹے ہوتے ہیں. آپ کو چاہیے کوئی خیال کرے، کوئی انصاف کی بات کرے.
یہ بھاگ چکے ہیں. آپ کی طرف سے تحریک ہوئی مبالغے کی، میں نے دیا اور یہ بھاگ گئے. اس کے باوجود بھی آپ کو دل کو تسلی نہیں ہو رہی. میں سمجھتا ہوں آپ چاہتے ہیں کہ پوری جماعت احمدیہ قبرستان پر اللہ تعالیٰ موت نازل کر دے، پھر اس کے بعد آپ کہیں گے جماعت صاحب آپ بالکل صحیح ہیں. اس کے بعد میں اور آپ ہی رہ جائیں گے، پھر باقی ساری قوم تو میرا سب کو مان لے تو مر جائیں گے. کیا اس قسم کا نشان آپ چاہتے ہیں؟ اگر آگے کہتا ہے اکرم خالد، اگر کوئی نشان ہے تو ہمارے آگے اس کی وضاحت کریں. میں اکرم خالد کو یہی کہوں گا کہ آپ سب مبالغے سے بھاگ گئے، یہی نشان کافی ہے میری سچائی کا اور آپ کے جھوٹے ہونے کا، کیونکہ جھوٹا ہی بھاگتا ہے، سچا کبھی میدان سے نہیں بھاگتا. علاوہ اس کے ابھی میں نے بتا دیا ہے کہ 2000 سال پہلے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے مخالفین جو تھے وہ بھی یہی کام کیا کرتے تھے. ان کو تو مسیح عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں کوئی خراش تک بھی نہیں آئی، بلکہ وہ تو صادق کو صلیب پر لے گئے. اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی خاص مدد کے ساتھ اس صادق انسان کو صلیب کی موت سے، صلیبی موت سے نجات دی. اللہ اپنی حفاظ میں کسی جگہ پر لے گیا، یہ اللہ کی تائید تھی اس کے ساتھ. لیکن یہ ایسی تائید تھی ساری مشتبہ ہو گئی، لوگ تو ابھی نہیں مانتے. وہ تو کہتے ہیں، یہودی ابھی تک کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، ہم نے اس کو ہلاک کر دیا، صلیب دے دی تھی. وہ تو مانتی نہیں. عیسائی کہتے ہیں وہ اللہ کا بیٹا تھا نعوذ باللہ، اور آسمان پر اٹھا لیا. مسلمان بھی اسی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ ایک بشر تھا، ایک اللہ کا نبی تھا. اللہ اس کو کسی ایسی جگہ پر لے گیا جہاں پر اس نے اس کی حفاظت فرما دی. یہودی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے. اس نے اپنی تبلیغ کی، اپنا الہی مشن پورا کیا، پھر تبھی موت کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہی کام میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے. میں ان لوگوں کو ہر طریقے سے دلائل کے ذریعے اور براہین کے ساتھ، اور یہ بمبالا کا تھا اس میں بھی میں ان کو چت کر چکا ہوں. نصر اللہ صاحب نہ میرے ساتھ بات کرتے ہیں. یار ابھی بھی آپ کو شک ہے میری صداقت کے حوالے سے اور ان کے جھوٹے ہونے میں حوالے، ابھی بھی شک ہے نصر اللہ صاحب آپ کو. یہ بھاگ چکے ہیں، بگوڑے لوگ ہیں. یہ میرے ساتھ بات اسی لیے نہیں کرتے، جھوٹے ہیں، ان کے پاس دلیل ہی نہیں. انہوں نے کیا بات کرنی ہے میرے ساتھ؟ ابھی بھی آپ کو تسلی نہیں ہو رہی ہے ان کے جھوٹے ہونے کا اور میرے صداقت کا. ابھی بھی آپ کو شک ہے. ابھی کہہ دیتی ہیں ملوں میں اگر اپنے پر رحم کریں تو انصاف کی بات کریں. آگے وہ لکھتے ہیں، لیکن جنبہ کے خلاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے سینکڑوں نشان آتے ہیں. کون سے ہیں اکرم خالد؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے، کوئی نشان بتائیں. آپ کے خلاف میں بتا رہا ہوں کہ آپ بھاگ گئے، آپ نے مبالغہ سائن نہیں کیا. یہ زبردست تائید ہے میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ نے بتا دیا کہ صادق میدان میں کھڑے ہوتے ہیں اور جو بھاگتے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کی تائید ہے میرے ساتھ. میں نے کل کے خطبہ میں یہی اسی تائید کا تو ذکر کیا ہے، اسی نشان کا ذکر کیا کہ آپ سب بگوڑے ہیں. آپ کہتے ہیں نشانات ہیں اللہ کے خلاف، جنبہ صاحب کے خلاف اللہ تعالیٰ کے بڑے نشان. کون سا نشان ہے؟ نشان دیکھنا تو آؤ میرے سامنے بات کرو، گفتگو کرو، اپنے خلیفہ کو تیار کرو، پتہ لگ جائے گا آپ کو نشان کیا نشان ہے، جنبہ صاحب کیسے سچا ہے. لیکن یہ کبھی بھی آپ کا خلیفہ، آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، بھاگ جائے گا. کیا چلے جاؤ، میں نہیں بات کرنی اس سے. کیوں نہیں بات کرنی؟ وہ جانتا ہے کہ میری موت ہے. آگے یہ لکھتے ہیں کہ خلافت احمدیہ پر سینکڑوں رحمتیں ہیں الحمدللہ. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اکرم محمود صاحب اور باقی دوستوں کو بھی دیکھیں، یہ جو جس کو آپ خلافت احمدیہ کہتے ہیں نا، یہ آپ کا جو خود ساختہ مسلم موعود تھا یا بشیر الدین محمود تھا، اس کے ہی یہ بیانات ہیں. تو ان کے بیانوں سے یہ خلافت نہیں ثابت ہوتی، یہ پاپائیت ثابت ہوتی ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام ہوا 7 مئی 1906 کو، کلیسا کی طاقت کا نسخہ، تذکرہ صفحہ 527. مرزا بشیر الدین محمود کہتا ہے، سنیے اس کا بیان ہے، یہ تفسیر کبیر جلد 6 صفحہ 390. وہ کہتے ہیں جس طرح وہ لوگ یعنی عیسائی لوگ اپنا خلیفہ منتخب کرتے ہیں، اسی طرح یا اس کے قریب قریب تم بھی اپنے لیے خلافت کے انتخاب کا طریقہ ایجاد کرو. چنانچہ اس طریق سے قریباً 1900 سال سے عیسائیوں کی خلافت محفوظ چلی جاتی ہے. دیکھیں یہ اب جو پاپائیت کے رنگ میں جس کا انتخاب ہو، وہ خلافت کہاں ہو گئی؟ وہ تو پاپائیت ہے. اکرم خالد صاحب یہ کہاں مطلب کہ ہزاروں رحمتیں خلافت پر، کہاں خلافت ہے؟ یہ میں ثبوت دیا آپ کو، آپ کے خود ساختہ مسلم موت کا، کہ عیسائیوں کی طرح، پوپوں کی طرح تم بھی اپنے آپ منتخب ہو جایا کرو. تو جن کا طریقہ انتخاب ہی پوپوں کی طرح ہو، پاپائیت کی طرح ہو، تو وہ پاپائیت ہوئی، خلافت تو نہیں ہوئی. ہاں خلافت کا نام لے کر آپ نے مظلوم احمدیوں کو، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے. غیر احمدی مسلمان تو مانتے نہیں آپ کو. کہاں کو خلافت ہے؟ خلافت کی اپنی ایک شان ہوتی ہے، مقتدر ہوتا ہے وہ آدمی جو اللہ کی طرف سے خلیفہ بنایا جاتا ہے.
تو آپ لوگوں کے پاس کیا طاقت ہے کہ نظام کے ساتھ آپ نے لوگوں کا مطلب کہ حشر نشر کیا ہوا ہے. علاوہ اس کے بلائے دمشق حضور صاحب کو الہام ہوا تھا 9 اپریل 1907 کو، تذکرہ صفحہ 603. یہ تو بلائے دمشق ہے، دمشقی بلا کی طرح جو احمدی کو گلے پڑی ہوئی ہے، جس کو آپ خلافت کہتے پھر رہے ہیں. اور علاوہ اس کے حضرت مرزا صاحب کا ایک الہام ہے اخرجا منہ یزیدیون، یعنی اس میں یعنی قادیان میں یزیدی لوگ پیدا کیے گئے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بلاد میں کیا چیز ہے؟ یزید نے کیا کیا تھا عاصم کے آل اور اولاد کے ساتھ؟ وہی کچھ انہوں نے مرزا صاحب وسلم کی جو روحانی اولاد اس کے ساتھ بھی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں؟ مرزا بشیر الدین محمود اینڈ کمپنی اور کون ہے؟ تو اس کو آپ خلافت لاکھ دفعہ کہتے پھریں، یہ کہنے سے کوئی خلافت نہیں بن جائے کرتی. علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ کسی مذہبی جماعت کی دنیاوی ترقیات اس کے عقائد کی سچائی کے لیے دلیل نہیں ہوا کرتے. میں مثال دیتا ہوں یہودیوں کے بالمقابل آپ دیکھیں، اپنے آپ کا جائزہ لیں. یہودیوں میں سینکڑوں نوبل پرائز ونر ہے اور علم میں کتنے آگے پہنچے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تعداد ان کی 1 کروڑ، آپ کی 20 کروڑ ہے. یہ بھی ایک الگ واقعہ ہے کہ آپ 20 کروڑ ہیں یا آپ 10 لاکھ بھی نہیں، 20 لاکھ بھی نہیں ہیں. اصل میں 20 کروڑ یہ سب جھوٹ ہے. مرزا طاہر احمد نے بولا اسٹیج پہ کھڑے ہو کر. بہرحال وہ 1 کروڑ کے قریب ہوں گے یہودی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج دیکھیں علمی طور پر اور دنیاوی ترقیات میں کتنے وہ آگے ہیں، کتنی ان کے جو سیناگوگ کہتے ہیں اس کو، ان کی بات گاؤ کتنی ہے، ان کی کتنی شان ہے ان کی. امریکہ جیسا سپر پاور بھی اس وقت اسرائیل سے بات کر کے اس کی بات اس کو مانی پڑتی ہے. یہ ہے پاور، دنیاوی ترقی. آپ کے پاس کیا ہے؟ علاوہ اس کے اسی طرح عیسائی ہو دنیاوی ترقیات میں کتنے آگے پہنچ گئے ہیں. آج عالم اسلام کو ملا کے بھی ان کی تعداد زیادہ ہے، 2 ارب کے قریب ہوگی ان کی. اور ان کے چرچ گنے اور ان کے ممالک گنے، کتنے بادشاہ ہیں ان کے اس وقت دنیا میں ممالک میں. ان کے مقابلے میں آپ کے پاس کیا ہے؟ 200 ملکوں میں چلے گیا جی. ایک بندہ کسی ملک میں احمدی ہو گیا تو وہ ملک فتح ہو جاتا ہے آپ کے کاغذوں میں بھی. احمدیت پھیل گئی وہاں پہ. ایک آدمی صرف ہو اگر کسی ملک کا ہو گیا تو وہاں پہ وہ ملک مفتوح ہو جاتا ہے آپ کے کاغذوں میں. اس قسم کی آپ کی ضربت تقسیمیں ہیں. یہ آپ کے اعداد و شمار اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جس ملک کا کوئی بندہ عیسائی، یہودی یا ہندو احمدی ہو جائے، مسلمان، وہ ملک احمدی ہو جاتا ہے آپ کے کاغذوں میں. تو آپ کیوں تمسخر اڑاتے پھرتے ہیں اپنے آپ کا اور احمدیت کا بھی؟ اور اسی طرح عیسائیوں کے بھی سینکڑوں نوبل لاریٹ ہیں. یہ کون لوگ ہیں جب علم کو کہاں تک؟ آپ کے پاس ڈاکٹر عبدالسلام، وہ بھی آپ لوگوں سے، آپ کے نظام سے ہمیشہ دور رہا. اس جیل سے دور رہا تبھی اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا. آپ اس پہ ہی اتراتے پھرتے رہتے ہیں. حالانکہ ایک نوبل پرائز کے بالمقابل یہودیوں کے سینکڑوں اور عیسائیوں کے بھی سینکڑوں اور ہندوؤں کے بھی بہت سارے ہیں. اور لادین جو قومیں ہیں، رشیا، چائنا، ان کے بھی مطلب کہ سینکڑوں نوبل لاریٹ ہیں ان کے پاس. تو کون سی آپ کی دنیاوی ترقیات ہیں؟ تو آپ کی دنیاوی ترقیات میں بھی ان قوموں کے مقابلے میں 0 ہیں. علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ ابھی میں نے کہا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے بھی دعوی کا جب ذکر ہم کرتے ہیں، وہ بھی دنیا کو، احمدیوں کو ساری عمر دھوکہ دیتا رہا. کبھی کہتا تھا کہ میں بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح پسند نہیں کرتا کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا بھی خلیفہ ہو، خلیفہ باپ کے بعد اس کا بیٹا بھی خلیفہ. ساری زندگی دیکھو اس کا عمل الٹا ہے. زبان قول اس کا کچھ ہے، عمل اس کا کچھ ہے. یعنی جس انسان کے قول و فعل میں اتضاد ہو، آپ کو کیا کہیں گے؟ آپ اس مسلم، وہ ذکی غلام ہو سکتا ہے. علاوہ اس کے وہ کہتا ہے ایک شعر میں، مساوات اسلام قائم کرو تم، رہے فرق باقی نہ شاہ و گدا کا. ان کے تو قبرستانوں میں بھی یعنی مساوات نہیں ہے. آپ بیشتی مقبرے میں چلے جائیں، وہ جو سارے موسی ہیں ان میں بھی فرق ڈالا ہوا انہوں نے. ایک قطع خاص ہے اور قطع خاص میں بھی فرق ہیں. کچھ عام لوگ ہیں اور پیچھے کی طرف، آگے کی طرف کچھ خاص لوگ ہیں. یعنی جن لوگوں کا اپنے قبرستانوں میں بھی مساوات نہ ہو، وہ شعر ایسے ہی قسم کے لکھتا ہے، مساوات اسلام قائم کرو تم، رہے فرق باقی نہ شاہ و گدا کا. خدا کا خوف کرو، اپنے آپ پر رحم کرو. میں تمہارا دشمن نہیں، میں تمہارا رستگار ہوں. میرے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کرو. میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہمیشہ جب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی مرسل آیا ہے، اس نے دلائل کے ساتھ اپنی بات پیش کی اپنی قوم کے آگے، اور قوم کو ہدایت دی اللہ تعالیٰ سے پا کر. اور قوم نے ہمیشہ ہر مرسل کے ساتھ کج بیسی کی جیسے کہ آپ لوگ میرے ساتھ کر رہے ہو. تو آپ کو میں بتاتا ہوں، اور خاص کر
یہ جو جس نے ای میل لکھی ہے جیالہ اکرم خالد صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج ہمارے ہاں یعنی جماعت احمدیہ قبرستان میں اسلام بغیر روح کے ہے. سنتے جائیے. نمبر 2 عدم انصاف ہے. نمبر 3 قول و فعل میں تضاد ہے. نمبر 4 آزادی رائے اور آزادی ضمیر پر پابندی ہے، پہرے ہیں. نمبر 5 گھٹن اور مافیا کی طرز کی فضا ہے. نمبر 6 عہدوں کا گورکھ دھندا ہے. نمبر 7 جبر ہے. نمبر 8 خفیہ نگرانی ہے. نمبر 9 خوف و ہراس ہے. نمبر 10 اور اسیری ہی اسیری ہے. اب آپ بتائیں کہ جماعت احمدیہ قبرستان میں کہاں اسلام ہے اور کہاں احمدیت ہے؟ ابھی میں نے عزیز مسلح صاحب نے جس ویڈیو کلپ کے متعلق کہا ہے کہ میں اس پہ اپنا تبصرہ کروں، وہ میں پہلے کر چکا ہوں. کیا مرزا غلام حسن کے الہام بتاتے نہیں یہ باتیں کہ اس کی اولاد نے، اہل و عیال نے ان کی وفات کے بعد کیا کرنا تھا؟ الہام بتا رہے ہیں اللہ کے، میرے الہام نہیں ہے. تذکرہ میں مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے الہام ہے. تو یہ لوگ غلطیاں کر بیٹھے ہیں اور آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی بھی آپ ان کے مطلب غلط لوگوں کے، یہ دنیا دار ٹولہ ہے، ان کے آپ ہاتھ چومتے پھر رہے ہیں. خدا کا خوف کریں، آپ نے مرنا ہے. اللہ کو جواب دینا جا کے وہاں پر کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا. ایک انسان کا تقوی، ایک انسان کا ایمان اس کی رہائی کا، رستگاری کا موجب بنے گا جب اللہ تعالیٰ کے پیش ہم سب ہوں گے. میں بھی ہوں گا، آپ بھی ہوں گے. دیکھیں آپ میرے ساتھ کیا کرتے پھر رہے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کیا تم لوگ کرو؟ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ یہ جو جعلی گروپ ہیں، بجو چاروں اور انعام اللہ اینڈ کمپنی اور فروغ کے سب کو، جن کا میں نے کل کے خطبہ جمعہ میں ذکر کیا ہے، میں تم لوگوں کو یقین دلاتا ہوں، بلکہ لکھ لو اپنی ڈائریوں میں یہ پیش گوئی. آئندہ 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد تمہاری نسلیں اس عارض کے متعلق درود اور سلامتی بھیجیں گی اور وہ کہا کریں گی اس وقت کہ یہ جو خالد ایم ڈی اور یہ خالد واسطی، یہ اکرم خالد، یہ منور حسین حسین، یہ ہمارے بزرگ تھے، یہ بڑے مردود لوگ تھے. مدعی غلام مسیح الزماں کے ساتھ یہ کیا کرتے رہے تھے؟ اس وقت آپ کی اولادیں یہ کہیں گی. اسی طرح انعام اللہ اینڈ کمپنی کے وہ جو لوگ ہیں سارے، اس طرح عمر فاروق کی نسل بھی اگر چلی تو ان لوگوں کی اگر نسلیں چلی آگے، اگر اللہ نے چلائیں تو 50 سال 100 سال کے بعد ان کی نسلیں جو ہیں ان پر لعنتیں بھیجیں گی کہ یہ ہمارے بزرگ تھے. ان سب کو ان کی نسلیں ابو جہل قرار دیں گی اپنے وقت کے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس عائز پر وہ سلامتی اور دعائیں مانگیں گی کہ اس شخص نے زبردست اسیروں کی رستگاری کی جنگ لڑی تھی. تو اسی پہ میں اپنا اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں. آخر میں یہ کہتا ہوں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جھوٹے دعوے کو بچانے کے لیے یا دیگر غلط عقائد جو ہیں قبرستانی جماعت کے، ان کو بچانے کے لیے قبرستانی خلیفہ اور قبرستانی یہودی صفت مولیوں کا خاکسار کے ساتھ بات نہ کرنے کا جو مکر اور فریب ہے، خاکسار ان کے اس مکر اور فریب کا ساحر لدھیانوی کے اشعار کے ساتھ جواب دیتا ہے. ساحر صاحب نے یہ کہا تھا، میری صدا کو دبانا خیر ممکن ہے، میری صدا کو دبانا خیر ممکن ہے، مگر حیات کی للکار کون روکے گا. فصیل آتش و آہن بہت بلند سہی، فصیل آتش و آہن بہت بلند سہی، بدلتے وقت کی رفتار کون روکے گا. نئے خیال کی پرواز روکنے والوں، میں آپ سب کو مخاطب ہوں، یہ جیلوں کو، یہ سارے میرے مخالفین جو ہیں. نئے خیال کی پرواز روکنے والوں، نئے عوام کی تلوار کون روکے گا. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. اولم وآخرم وظاہرم وباطنن هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل.